اسرائیل اور ترکیہ کی فوجیں آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ یہ بات صرف اب لفظی گولہ باری اور تنقید تک محدود نہیں رہی، بلکہ شام کے اندر ایک بہت بڑا محاذ کھلنے والا ہے، اور رجب طیب اردگان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی گئی ہے کہ اب اسرائیل کو کوئی نہیں بچا سکتا، اب ان کے ایٹمی ہتھیار بھی ان کو نہیں بچا سکتے۔ ناظرین، ان کی شپس پر پابندی لگائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رجب طیب اردگان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس اور وارننگز جاری کی گئی ہے اسرائیل اور نیتنیاہو کے لیے، اب معاملہ مزید الجھنے والا ہے۔ وہاں پر اسرائیل کے لیے معاملہ الجھنے والا ہے تو یہاں پر بھارت کے اندر بھارتی شہریوں نے، اور جو 7 سسٹر سٹیٹس ہے اس کے اندر بھارتی فوج کے ہاتھوں سے جس طریقے سے کنٹرول ہاتھ سے جاتا جا رہا ہے، ناظرین بھارت کے لیے بھی صورتحال کشیدہ ہو رہی ہے۔ منی پور کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بھارتی بریگیڈیئر کو اس کے بیٹے کے ساتھ پولیس کے سامنے ناظرین وہ تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا گیا۔ بھارتی شہریوں کی جانب سے اتنا غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ آپریشن سندور کے اندر جو سرنڈر انہوں نے کیا تھا اور جس طریقے سے ان کو شکست دی پاکستانی آرمی نے، اب عوام کے سامنے بھارتی فوج منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، بلکہ منہ چھپا چھپا کر چل رہی ہے۔ پولیس کے سامنے سوچے ایک حاضر سروس بریگیڈیئر کو تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا گیا، تو کیا سچویشن اس وقت بھارت میں ہوگی۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ قلت اس وقت بھارت کے اندر جو ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے LPG کی اور پیٹرولیم مصنوعات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان کی جانب سے ایک بہت بڑا سرپرائز تیار کیا جا رہا ہے۔ سوچیں J-10C سے اور JF-17 تھنڈر سے بھارت کا ہم نے کیا حال کیا تھا، تو J-35 اگر پاکستان کے پاس ہوگا تو کیا بات ہے۔ پھر J-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ 5th جنریشن کی ٹیکنالوجی، ناظرین 5th جنریشن کا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ، اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میزائل ٹیکنالوجی میں بھی پاکستان نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور ایک اور خوشخبری انتظار کر رہی ہے ناظرین، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید ڈیولپمنٹس ہیں، سب پر ہم بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں کہ LPG اور پیٹرولیم کی جو قلت ہے بھارت میں، اس کی وجہ سے بھارتی شہری آپے سے باہر ہو چکے ہیں۔ منی پور کے اندر ناظرین اس وقت کیا صورتحال ہے، بھارتی فوجی وہاں پر جو LPG کے ٹرکس، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ وہ جو شہریوں کے لیے جا رہے تھے ان کو وہاں پر جانے سے روکا جاتا ہے، اور ان کو جب جلایا جاتا ہے تو بدلے میں بھارتی فوجیوں کے کانوائز کو منی پور کے اندر جو ریزسٹنس کے گروپس ہیں وہ جلا دیتے ہیں۔ زندہ بھارتی فوجیوں کو ان کی گاڑیوں کے اندر ناظرین جلانے کی یہ مبینہ طور پر اطلاعات موصول ہو رہی تھی، جس کے جواب میں 500 سے زائد معصوم شہریوں کو جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے بھارتی فوج کی جانب سے۔ اور اب انٹرنیشنل میڈیا اس بات کو کوٹ کر رہا ہے، رپورٹ کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ از دا ریزن ریزسٹنس دن بدن مزید زور پکڑ رہی ہے، ریزسٹنس دن بدن مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ جھڑپیں منی پور میں اس وقت ناظرین وہ کافی زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں، بھارتی فوج کے کیمپس کے اندر گھس کر ان کو مارا جا رہا ہے ریزسٹنس گروپس کی جانب سے، اور فوجی جو ہیں وہ معصوم شہریوں پر کھلا اوپن فائر جو ہے وہ کر رہے ہیں، جس کے اندر جو سویلین کیجوالٹیز ہے وہ بھی رپورٹ ہو رہی ہیں۔ جو LPG اور پیٹرولیم کے ٹرکس انہوں نے روکے تھے، جس طریقے سے ان کو جلایا جاتا ہے تو پھر بدلے میں رسپانس تو آنا تھا، اور اب بھارتی فوج کو جو کہ وہاں پر چوکیاں لگا رہے تھے ان کو بھی ان کی چوکیوں کو وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو پھینکا جا رہا ہے کہ تمہاری یہاں پر چوکیاں لگانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ہماری ریاست ہے، ہمارا بھارت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ That's what the people of Manipur are saying right now۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ آپریشن سندور میں سرنڈر کرنے پر، شکست پر، ہتھیار ڈالنے پر ایک بحث چھڑتی ہے، اور اس بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک بریگیڈیئر کو، حاضر سروس بریگیڈیئر کو، یہ بھارتی نیوز چینلز یہ خبر رپورٹ کر رہے ہیں، بریگیڈیئر حاضر سروس اور اس کے بیٹے کو ناظرین تشدد کا نشانہ بنا کر پولیس کے سامنے مار دیا جاتا ہے۔ اتنا غم و غصہ، اتنا شدید قسم کے جو جذبات ہیں وہ بھارتی عوام کے اندر اپنی فوج کے ریلیٹڈ پائے جاتے ہیں، تو یہ ایکچولی بھارت کے لیے ناظرین جو وہ BJPین اور RSSین اور وہ ہندوتوا کی جو سوچ مائنڈ سیٹ ہے، اب اس کا جواب بھارتی شہریوں کی جانب سے آنا شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت جس کو فادر لینڈ، باپ اپنا قرار دیتا ہے، اسرائیل، ان کے لیے بھی اب اصل محاذ کھل چکا ہے، کھلنے والا بھی ہے ناظرین، کیونکہ
اسرائیل کو ایک واضح پیغام دے دیا گیا ترکیہ کی جانب سے، اور بہت جلد یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ ترکیہ کے ساتھ اسرائیل انگیج ہو سکتا ہے۔ اسرائیل اور ترکیہ کی فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ سکتی ہیں، اور یہ ہوگا شام کی سرزمین پر، یہ سیریا میں ہوگا، کیونکہ مفادات کی ایک جنگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو اسرائیل کو اعلام کیا جا رہا ہے، جو ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں نیتن یاہو کو اسپیشلی، کس کی جانب سے؟ رجب طیب اردوغان کی جانب سے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کے تو ICC کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے وارنٹ موجود ہے، یہ تو ایک جنگی مجرم ہے، اس نے غزہ میں جو سلوک کیا، یہ غزہ میں جو کر رہے ہیں، اور یہ جو ابھی شام کے اندر انفلٹریشن کی کوشش کر رہا ہے، یہ شام کی جو آبادی کو تبدیل کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، شام کی سرزمین پر قدم رکھنے کی کوشش کی، ہماری سرحدوں کے قریب آنے کی کوشش کی، تو پھر ان کو ان کے ایٹمی ہتھیار نہیں بچا سکیں گے۔ یہ واضح پیغام دے دیا گیا ہے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کی جانب سے نیتن یاہو کو کہ ہم اب مزید پیچھے نہیں ہٹیں گے، جو غزہ میں ہوا، جو شام میں یہ کرنے کی سوچ رہے ہیں، اب ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ ان کے اسرائیلی جہازوں پر پابندیاں ایکچولی لگا دی گئی ہیں، اور پیغام جو دیا گیا وہ کہ یہ کیا پیغام ہے؟ وہ یہ پیغام ہے کہ موت ان کے لیے آ رہی ہے، جتنے مرضی ایٹمی ہتھیار رکھ لو، کوئی بھی تمہیں اب نہیں بچا سکتا، کوئی تمہیں کچھ بھی کسی طریقے سے شیلٹر پرووائڈ نہیں کر سکے گا۔ تو ناظرین، اب کشیدگی بڑھنے کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ گولان ہائٹس پر پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ بفر زون، اس پر اسرائیل نے جس طریقے سے قبضہ کیا، تو سچویشن اب آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے، اور اس مرتبہ اسرائیل کے لیے مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ آن دی ادر ہینڈ ناظرین، اگر بات کی جائے پاکستان کے حوالے سے، ہم نے آپ کو خوشخبری کا بتایا، J-35 سوچیں، اسٹیلتھ فائٹر جیٹ، J-10 سے ہم نے جو حال کیا، JF-17 تھنڈر پاکستان کی شان سے جو ہم نے حال کیا تھا بھارت کا، کوئی نہیں بھولا۔ آپریشن سندور کو تندور بنتے ہوئے سب نے دیکھا، مارکہ حق میں کامیابی پاکستان کی پوری دنیا نے دیکھی، اور پوری دنیا اب تک داد دے رہی ہے جنگ کے اندر کس طریقے سے آپ نے ایئر سپیریورٹی حاصل کرنی ہے، اور کس طریقے سے 200 کلومیٹر دور سے حملہ کر کے دشمن کو اندھا گنگا بہرا بنا کر ان کے اندر گھس کر وار کرنا ہے۔ یہ ناظرین تاریخ کے سنہرے حروف میں یاد لکھا جائے گا، تاریخ کے سنہرے حروف میں پڑھایا جائے گا، اور تاریخ اس کو ہمیشہ یاد رکھے گی کہ پاکستان نے کس طریقے سے بھارت کو شکست دی تھی۔ اور ناظرین، یہ مستقبل میں پڑھایا جائے گا، وار اسٹریٹجیز میں یہ پڑھایا جائے گا کہ کس طریقے سے پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ناکو چنے چبوائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے ان کی جانب سے سفید جھنڈیاں لہرائی گئی تھی۔ سو دیٹس آن ریکارڈ۔ اور ناظرین، اب J-10 اور JF-17 تھنڈر کے بعد اب سوچیں اگر پاکستان کے پاس J-35 آ جائے، اسٹیلتھ فائٹر جیٹ 5th جنریشن کا، خوشخبری آنے والی ہے، اور انہی گرمیوں میں یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ ابھی آفیشیل ڈیٹ نہیں آ سکی، لیکن یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ J-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ بہت جلد پاکستان آنے والا ہے۔ اگر یہ ہو گیا ناظرین، تو پھر پاکستان نہ صرف اس خطے کی بلکہ پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے پاکستان نے اپنا لوہا منوایا ہے، پھر پاکستان وڈ بی انمیچبل۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے آپ کو بتایا، میزائل کے حوالے سے بھی خوشخبری آ رہی ہے۔ اگلے چند دنوں میں ایک میزائل کا تجربہ بھی ہونے والے ناظرین، اور یہ ایک اور خوشخبری ہے۔ ہمارے جو میزائلز، فتح میزائلز، جو کہ بھارت پر قیامت بن کر ٹوٹے تھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ ساتھ، تو سوچیں ابابیل میزائلز، فاتح میزائلز، اور ہمارے جو مختلف میزائلز ہیں، ان کے ساتھ ایک اور نیا میزائل انلیش کرنے والا ہے پاکستان راکٹ کمانڈ فورس جس کا قیام کیا گیا تھا، وہ بڑے زبردست انداز میں آپریٹ کر رہی ہے، اور پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو پاکستانی آرمڈ فورسز وہ دن بدن مضبوط کرتی چلی جا رہی ہے، جو کہ دشمن کے لیے ایکچولی ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے، جس سے دہلی کے اندر ہمیں خوف اور دہلی کے ایوانوں کے اندر ہمیں لرزہ طاری ہوتا ہوا اس وقت دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ مزید ڈیولپمنٹس کے متعلق بتانا تھا، اور ان میں یہ ہے کہ کوہاٹ تحصیل درہ آدم خیل علاقہ تور چھپر میں حملہ کیا گیا ہے طالبانوں کی جانب سے، یہ کلیمز کیے جا رہے تھے، اور اس پوسٹ کو مسمار کر دیا گیا ہے، اور مال غنیمت بھی بڑا اٹھایا ہے وہاں سے۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ یہ خواب میں یا پھر یہ پچھلے جنم میں ہوا تھا، کیونکہ ایسی تو کوئی خبریں موصول نہیں ہوئی، ان میں کوئی دور دور تک صداقت نہیں ہے، صداقت بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی فوٹیجز، کوئی ویڈیوز نہیں ریلیز کی گئی۔ فیبریکیٹڈ امیجز اور مصنوعی ذہانت سے تیار کی گئی تصاویر سے آپ اب کسی کو انسپائر نہیں کر سکتے۔ آپ جن کے نقش قدم پر چل رہے ہیں بالی ووڈ کے، ان کی بالی ووڈ کی اسکرپٹ اچھی ہوتی ہے، جو کہ اب بھی پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ بالی ووڈ کی اسکرپٹ بھی یہ کس طریقے سے لکھتے ہیں۔ تو حقیقت کا اس سے دور
دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ گلگت کے اندر نازنین چلاس سے تھور تک پولیس موومنٹ جو کر رہی تھی ان پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا، اور جس کے نتیجے میں 3 ہمارے پولیس کے بہادر افراد انہوں نے جام شہادت نوش کے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام تر دہشت گردوں کے خلاف مزاحمت کی گئی، ان کو بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا اور وہ بھاگنے پر وہاں سے مجبور ہو گئے۔ سرچ آپریشن علاقے میں اس وقت جاری ہے، اور جب تک ان دہشت گردوں کو جہنم واصل نہیں کر دیا جاتا تب تک یہ سرچ آپریشن جاری رہے گا۔ ناظرین، یہ ڈیولپمنٹس ہے بھارت اور اسرائیل ان کے فادر لینڈ کے لیے بری خبریں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس سے کس طریقے سے کوپ کرتے ہیں۔ اسرائیل کے لیے ایک نیا میدان تیار ہو چکا ہے اور اسرائیل کی اب خیر نہیں ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔